الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میرے ساتھ مل کر آپ سب محمد سے درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جد حسن والحسین. سامنے محترم ماشاءاللہ کا خاص کر ہمیں ایک مرتبہ پھر آج حق میں محفل کے حوالے سے ماشاءاللہ سب موجود ہیں. اور پچھلی جمعرات کو جو ماشاءاللہ سے 7-12 کا تقریباً جو ہے وہ خلاصہ بیان کیا گیا تھا 12 پارے تک ماشاءاللہ سے. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم 13ویں پارے سے لے کے 19ویں پارے تک انتہائی جو مختصر ہے خلاصہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بیان کریں گے. انشاءاللہ تعالی کوشش کیجیے گا کہ ذرا غور سے سنیے گا, سماعت کیجیے گا, جیسے بالکل مختصر سا ہے نا. جیسے ماشاءاللہ سے روزانہ ہمارے ادارہ جاؤنا کے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر روزانہ 1 گھنٹے کی لائیو کلاس ہوتی ہے. تو آپ اگر تفصیل سننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ماشاءاللہ سے ڈیلی سن سکتے ہیں. 2 بجے سے 3 بجے تک ہوتی ہے کلاس. اور اگر آپ اس ٹائم نہیں کلاس لے سکتے لائیو تو کوشش کریں بعد میں ریکارڈنگ جو ہے وہ ضرور سن لیا کریں. خود بھی سنیں, اپنے بہن بھائیوں دوست احباب کو بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کی اپنی بھی اصلاح ہو, علم میں اضافہ ہو, اور دوسرا آپ کے بہن بھائی جو دوست احباب ہیں ان کی بھی علم میں اضافہ ہو. بات فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو, اچھی باتیں سنو تو آگے ضرور پہنچاؤ. اور خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں, حضور کی امت کے جو غلام ہیں آپ کے, ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اہل علم کے پاس بیٹھو تاکہ آپ اچھی باتیں سیکھو اور آپ کفار یا مشرکین یا یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اچھے لوگوں کی سنگت, ان کی جو صحبت ہے, دوستی ہے, اس کو چھوڑ کے برے لوگوں کی, منافقوں کی سنگت اور صحبت, کافروں کی سنگت, دوستیاں اختیار کر لی تو وہ لوگ پھر گمراہ ہو گئے. صحیح ہے نا. دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو کسی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بڑے بڑے ایسے محدث بھی ہوئے ہیں, ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جو جناب صاحب برے لوگوں میں بیٹھے کہ چلو یار ہم کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, میں فلانی سے شادی کر رہا ہوں, میں اس کو اپنے عقیدے پہ کر لوں گا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اپنا ہی عقیدہ خراب ہوا ہوا. تو پہلے عقائد کا خود کا جاننا بڑا ضروری ہے. اگر اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر آپ کے سارے اعمال جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. ختم مطلب کہ وہ راہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا راہ کی ڈھیر کس ہوتی تو وہ ساری اڑ جاتی ہے. بلکہ ایک اور مثال بھی دی کہ بعض وقت ہم ایسی سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں دور سے نا ریت ہوتی ہے لیکن ہمیں پانی نظر آ رہا ہوتا ہے. قریب جاتے ہیں تو خالی ریت ہوتی ہے, پانی نہیں ہوتا, مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمیں. تو ایسے ہی اعمال پھر کیا ہوتے ہیں کہ وہ سارے چاہے جتنے مرضی اچھے اعمال کر لیں, لیکن اگر آپ کا حضور کے متعلق عقیدہ اچھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دوبارہ سورہ یوسف جو ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں. سورہ یوسف میں جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بیان کیا گیا آپ کی سیرت اور آپ کا جو کردار, آپ کا حسن و جمال اور آپ کی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے گئے. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں بار بار قرآن پاک میں. تو یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ کہا کہ تم بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھا کرو, ان کی سیرت کے, ان کے اوصاف کے, ان کی شانوں کے, ٹھیک ہے, ان کے حسن و جمال کے واقعات پڑھا کرو اور پھر جا کے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بیان کیا کرو لازمی. صحیح ہے. اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ ہمارے بچے جو ہمارے سے باہر ہی ہو جائیں گے. تو ہم نے ان کو انبیاء کی باتیں جو ہیں وہ بتانی ہے. کس طرح دیکھیں نا ان کے اوپر تہمت لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے سے گواہی دلوائی جاتی ہے. ایک پنگوڑے میں بچہ ہوتا ہے وہ نہیں بول سکتا لیکن گواہی دی جاتی ہے. لیکن جیسے ہی جب اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی نے بہتان لگایا تو اسی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ دی. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میرے آقا جو ہے وہ امام الانبیاء ہیں. اب یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ پورا قرآن حضور پر نازل ہوا. کفار یہ کہتے تھے کہ جناب آپ ایک ایک آیت نازل ہو رہی ہے, ایک ایک سورت نازل ہو رہی ہے یا آدھی سورت نازل ہو رہی ہے,
ایک مرتبہ کیوں نہیں پورا قرآن آ جاتا؟ تو فرمایا یہی تو سب سے بڑی بات ہے، یہی تو معجزہ ہے میرے نبی کا۔ تو باقی لوگوں کو تو میں نے کوہ طور پہ بلایا، کسی کو کہیں بلایا، کسی کو کہیں بلایا، لیکن میں نے اپنے محبوب کو کہیں نہیں بلایا، بلکہ جہاں میرا محبوب ہے قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے۔ میرے آقا اپنے گھر مبارک میں تشریف فرما ہے، قرآن کی آیات وہاں نازل ہو رہی ہیں۔ صحابہ کی جھرمٹ میں تشریف فرما ہے میرے آقا، تو وہاں قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں۔ میدانی جہاد میں قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں۔ آپ خیمے میں تشریف فرما ہے، خیمے میں قرآن کی آیات جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں۔ میرے آقا مسجد میں تشریف فرما ہے، تو وہاں پہ قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں اور بڑی بات ہے کہ تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ جو کفار اور مشرکین سوال کرتے تھے تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آیات نازل فرما دیتے تھے، محبوب اس کا یہ جواب آپ نے ان کو دینا ہے، اس کا یہ جواب آپ نے ان کو دینا ہے۔ اور پھر وہ ظاہری بات ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو بار بار ہر صورت میں لازمی اللہ تعالیٰ نے بار بار توحید کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ جتنے اہل سنت جماعت کے لوگ ہیں وہ شرک کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کنفرم کر دیا کہ میرا جو امتی ہے وہ شرک نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا یا اللہ جیسا کسی کو ماننا، یا جیسے اللہ کر سکتا ویسے دوسرا کام کر سکتا ہے، تو ایسا ہم ہرگز نہیں مانتے۔ صحیح ہے نا؟ اور حضور نے فرمایا میرا امتی کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ ہاں، ریاکاری کو چھوٹا شرک کہا گیا، جیسے کہتے ہیں نا خود پسندی یا شو آف کرنا یا ڈینگے مارنا، یہ جو لوگ اکثر اس طرح کرتے ہیں، ریاکاری اندر سے اور باہروں اور، تو یہ والی جو چیز ہے نا منافقانہ رویہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کو اور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 10 صورتیں بنا کے لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک صورت بھی بنا کے لے آؤ، تم نہیں بنا کے لے کر آ سکتے۔ کیوں؟ کہ تمہارا علم محدود ہے، جبکہ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ سارا علم اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو بنایا ہے، سارا کا سارا علم۔ اور میرے محبوب جو بھی بیان کرتے ہیں وہ اپنے سے بیان نہیں کرتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب جو بھی بیان کرتے ہیں وہ میں ہی تو بیان کرتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو اسی طرح بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد جتنے سپارے ہیں، ہر سپارے ہر سورت کو اگر آپ دیکھ لیں، پڑھنا شروع کریں تو وہاں توحید کے بارے رسالت کا اللہ نے ذکر کیا، اور رسالت کو نے انبیاء کا ذکر کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے واقعات سنا کر حضور کو تسلی دے رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے میں کوئی بہن بھائی پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو ہم اس کو جا کے تسلی دیتے ہیں، دوست یار تسلی دیتے ہیں۔ یہاں پہ جب سرکار پریشان ہو رہے ہیں تو اللہ خود تسلی دے رہے ہیں، اللہ پاک خود تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب، اب یہ بھی دیکھیے، یہ بھی حضور کی محبت کا ایک انداز ہے کہ جب لوگوں کو آپ تبلیغ دین کرتے تھے اور وہ لوگ اپنی کفار جو تھے وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے معجزات کو دیکھ کر بھی انکار کر دیتے تھے، نہیں مانتے تھے، تو حضور کو بڑا افسوس ہوتا تھا کہ یار کاش یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور کاش یہ لوگ جان جائیں جو میں جانتا ہوں کہ جنت میں ان کے لیے کیا ہے اور جو دوزخ میں ان کے لیے عذاب ہے وہ کیا ہوں گے، تو کاش یہ لوگ ایمان لیں اور ان کو عذاب نہ ہو۔ تو آپ بڑے پریشان رہتے تھے، بہت زیادہ روتے بھی تھے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے راتوں کو جاگتے تھے، کھڑے ہوتے تھے۔ آج دیکھیں امت کا یہ عالم ہے کہ لوگ مسئلے پوچھی جا رہے ہوتے ہیں اور اس انداز میں کہ نماز تراویح پڑھنی نہ پڑے۔ یار اگر 2 رکعتیں پڑھنی پڑ گئی ہیں زیادہ، تمہیں موت پڑ گئی ہے، مطلب روزے میں اندازہ کریں، روزے نہ رکھنے پڑ جائے۔ ہمیں زکات کے بارے میں اتنا فدیڑ کے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں زکات ہمارے پر واجب ہی نہیں ہو، مطلب مولوی صاحب کہہ دیں، پیر صاحب کہہ دیں، اور نہیں تو میرے پلے لے کے چلا جا۔ مطلب اس طرح کے لوگوں کے رویے ہیں کہ یار اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں 100 مسئلے چاہیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے لیے ساری راتوں کو جاگ رہے ہیں اور حضور کے پاؤں مبارک سوچ رہے ہیں یا اللہ ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کے سجدے فرما رہے ہیں کہ مولا میری امت کو بخش دے، اور امت کا یہ عالم ہے کہ جناب کا کوئی چکر ہی کوئی نہیں۔ اور میرے آقا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ اب اندازہ کریں کہ دوسری امتوں کے واقعات اللہ نے سنائے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں بات مانی، انہوں نے اپنے نبی کی بے ادبی کی، گستاخی کی، عذاب الہی نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا مولا یہ تیرے بندے ہیں، میں نے تم کو درس دے دیا، اب یہ بات نہیں مان رہی، یہ تیرے بندے ہیں، ٹھیک ہے تو بہتر جانتا، اللہ نے عذاب دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ دین کی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چھٹلایا، انہوں نے کہا میں تم سے کوئی اجر نہیں لے رہا اس کا،
मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा तुम्हें मुझे पैसे दो, मैं तो ये कह रहा हूँ बस अल्लाह को मान लो, एक अल्लाह को मानो, उसकी अताअत करो, मेरी अताअत करो। उन्होंने कहा जी ऐसी नहीं करनी। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, अगर तुम मूसा अलैहिस्सलाम की अताअत नहीं करते तो देखो जो मूसा की अताअत करने वाले हैं, इंतहाई मुश्किल हालात, इंतहाई बड़ा, इतना बड़ा समुंदर, इतना बड़ा पानी, सब कुछ है, लेकिन जब अल्लाह के नबी उसमें ऐसा मारते हैं और सबके लिए रास्ते बन जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, सारे लोग चले जाते हैं। फरमाया जो मेरे नबी के साथ है वो पार चला जाएगा, वो उस पार चला जाएगा जो जन्नत के मुकामात हैं, और जो मेरे नबी के साथ नहीं है, जो फिरौन है, वो भी समुद्र में गया, लेकिन उसी बकर समुद्र पहचानता था। देखिए पानी भी पहचानता है कि कौन नबी का अदब वाला है और कौन नबी का गुस्ताख है। जमीन भी पहचान, याद करें वो मंगोलों का कुत्ता, जब वहां पे मंगोल जो एक ईसाई था, कोई ऐसा बंदा था कि जो खड़ा होके तौबा नौज़ बिल्लाह मेरे आका की नाफरमानी और गुस्ताखी और बदतमीजी कर रहा था हुजूर के वाले से, तो कोई सारा में तो मुसलमान था ही नहीं, लेकिन कुत्ता जो था उसको पता था नमूसे रिसालत क्या होती है, और उसने जंजीर छुड़वा के उसको यहां से गले से पकड़ा, उसको चीर के रख दिया। तो ये देखिए कुत्ते भी, इंसान भी, जानवर भी, सब लोग जानते हैं मेरे आका की शान क्या है। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ पैगंबर अल्लाह पाक फरमाते कि हुदहुद भी उनसे बात करते थे, परिंदे भी उनसे बात करते थे, जिन्नात उनके लिए मुसख्खर कर दिए गए थे। ये मुख्तलिफ नबी की शान है, तो सोचिए मेरे आका की शान का आदम क्या होगा। तो इसलिए तो फरमा दिया ना, बार बार फरमाया कि मोहम्मद से वफातूनी तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या फिर लोहो कलम तेरे। इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जब अज़ाब आया, उन्होंने भी कहा भाई ये छोड़ दो बदफेली, ये जो LGBT और ये जो गेज का मामलात है, जो तुम्हारे हम जिस परस्ती है, छोड़ दो। लेकिन जब उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खवातीन रखे हैं, तुम उनसे निकाह करो, क्यों नहीं करते, क्यों बदफेली करते हो। तो फिर जब उन्होंने नहीं माना तो फिर फरिश्ते आ गए, फिर अल्लाह ताला का हुक्म आ गया। जब अल्लाह अपना वादा पूरा करता है, अल्लाह ताला फरमाता है तुम मेरे कहने पे चलोगे, मैं तुम्हें जन्नत नाईम, जन्नत अदल, मैं तुम्हें वो बागों वाली जन्नत जो है ना वो तुम्हें अता करूंगा, इसमें हमेशा के लिए सुकून ही सुकून, अबदी जिंदगी, मोहब्बत वाली बातें। और लेकिन अगर तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारे जो चेहरे हैं ना वो अल्लाह ताला काले बना देगा, बिल्कुल काले स्याह बना देगा, और बार बार तुम्हें मारा जाएगा, बार बार जिंदा किया जाएगा, बार बार तुम्हें, बल्कि यहां तक कि मौत ही नहीं आएगी, इतना मारा जाएगा तुम्हें कि तुम्हें मौत नहीं आएगी, लेकिन अज़ियत तुम्हें जरूर फील होगी, महसूस होगी, और तुम्हारी चीखें भी निकलेंगी। तो उस वादे से पहले तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ ना, फिर उस वादे से पहले तुम अल्लाह के ऊपर क्यों नहीं ईमान लेकर आते। तो बहरहाल फिर ऐसे लोगों के ऊपर भी अज़ाब इलाही फिर नाजिल हुआ, फिर क्या था कि उठा के नीचे पटक दिया गया उनको। तो ये देखें हुजूर इस्लाम का सदका कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारी महबूब, मैं आपकी उम्मत की शक्लें है ना इनकी भूलिए जो नहीं बिगाड़ता। देखिए ना असहाबुस सब्त जो देखा सलूक हुआ, जिन्होंने हफ्ते वाले दिन बेअदबी की, अल्लाह ने मना किया, उन्होंने बेअदबी की, यदि ऐसी करना ही यही काम है। जैसे आज लोग कहते हैं ना नहीं ऐसी सुनने ही गाने ने, हमने तो प्रैंक करना है, लोगों के साथ झूठ बोलना, ये झूठ प्रैंक करना लोगों ने आज इसको एक वो बना लिया हुआ है, क्या कहते हैं अब उसको, एक यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर बड़े मशहूर हो जाते हैं, बड़े जनाब सेलिब्रिटी बन जाते हैं। हालांकि शैतानी सेलिब्रिटीज हैं, ये कोई रहमानी सेलिब्रिटीज नहीं है। रहमानी जो सेलिब्रिटीज हैं उनका नाम अल्लाह ने इबादुर रहमान रखा, ये रहमान के बंदे हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये दगा नहीं करते, ये किसी का झूठ बोल के दिल नहीं दुखाते, बल्कि तो ये सिला रहमी करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ भी सिला रहमी करते हैं। इबादुर रहमान जो लोग कहते हैं यार नबी के औसाफ नहीं बयान करने चाहिए, नबी की शानें नहीं बयान करनी चाहिए, और नबी तो हमारे जैसे हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया नबी तुम्हारे जैसे नहीं है, बल्कि नबी के गुलाम भी तुम्हारे जैसे नहीं है। मेरे नबी के गुलामों की शान भी बड़ी आला है कि गुलामों की शानें भी अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार उनके औसाफ जो है वो बयान किए हैं, और फरमाया जो मेरे नबी की शानें बयान नहीं करते वो यहूद नसारा है, यहूद नसारा है। अल्लाह ताला ने फरमाया काफिरों को बार बार इन तमाम सिपारों में बार बार ये आई चीज कि तुम क्यों नहीं बयान करते, यहूदियों जाओ अपने अहले इल्म के पास, अहले इल्म के पास जो तौरात के इल्म जानते हैं, जाओ ईसाइयों इनके पास, अहले इल्म के पास जो ईसाई आलिम है उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ कैसे कैसे कुरान में बयान किए गए हैं। अंदाजा करें, ऐसी ऐसी आयात हैं जो कुरान में भी मौजूद है और तौरात में भी मौजूद है, ऐसी आयतें भी मौजूद है। सूरह मरियम जैसे इसमें बयान की गई है,
سورہ مریم کے جو مریم علیہ السلام کے جو معاملات ہیں سارے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی پاکیزگی میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو طہارت والی خاتون بنایا, نیک خاتون بنایا, اور پھر جب ان کے پاس تہمت لگی, بہتان لگایا گیا, تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو دیا. کتنی بڑی بات ہے. اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ابھی 17 رمضان مبارک میں آپ کا دن تھا وصال کے حوالے سے, تو بندازہ کر رہے ہیں اگر مریم علیہ السلام پہ تہمت لگے تو اس کا جواب نبی دے رہے ہیں. یہاں پہ امام الانبیاء جو ہیں ان کی بیوی کے اوپر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 18 آیتوں میں دے رہے ہیں. اندازہ کریں کہ تا قیامت اب لوگ ساری دنیا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی پاکیزگی بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو نبی کی بیویاں ہیں نا ان کو تمہاری طرح چلاکیاں نہیں آتی, وہ انجان ہیں, وہ تمہاری دنیاوی طرح سے چلاکیوں سے ہوشیاریوں سے ان چیزوں سے انجان ہے. ان کو تو صرف اتنا آتا ہے جتنا اللہ کے پیغمبر ان کو سکھا دیتے ہیں, اور وہ کیا ہے بھلائی کرنا, وہ کیا ہے قرآن پڑھنا, وہ کیا ہے قرآن کی تلاوت کرنا. تلاوت کا بار بار قرآن پاک میں فرمایا گیا. انبیاء بھی تلاوت کرتے تھے اپنی اپنی کتابوں, داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے, آپ اندازہ کریں. اور اس میں داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی تھی. آپ کے علم کے لیے کہ دیکھو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی تھی, اور زبور میں اللہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی تھی نا, داؤد علیہ السلام ان کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے کہ وہ لوہے کی چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے تھے, اللہ موم کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حضور کی شان بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اتنی بڑی بادشاہی ان کو عطا فرمائی. پھر اس کے صدقے سے اللہ نے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی اور علم و حکمت عطا فرمایا. تو معلوم ہوا بادشاہ بننے کے لیے علم کا بھی ضروری ہے اور حکمت و دانائی بھی بڑی ضروری ہے, اور طاقت بھی, قوت فیصلہ ہونا بھی بڑا ضروری ہے. کہ انبیاء کرام کے اندر قوت فیصلہ اللہ نے عطا فرمائی تھی, وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. سب سے زیادہ جو قوت فیصلہ اور طاقت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ ایسے ایسے غزوات ہوئے. اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں نہیں جنگوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, امن کی بات کرنی چاہیے. اور میرا رب جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے, اور میرے آقا رحمت للعالمین ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ میرے آقا نے بھی جنگیں کی ہیں, میرے آقا کا وہی اخلاق کیوں نہیں بیان کیا جاتا, غزوہ بدر کا کیوں نہیں بیان کیا جاتا, غزوہ احد کو کیوں نہیں بیان کرتے, غزوہ حنین کیوں نہیں بیان کیا جاتا, غزوہ تبوک کیوں نہیں بیان کیا جاتا. خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بات ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد دشمنوں کی آ جاتی تھی ہمارے بھی دل ہل جاتے تھے, بڑے بڑے لوگوں کے دل ہل جاتے تھے, لیکن میرے آقا پھر بھی اکیلے آگے تشریف لے کے جاتے تھے کہ میں محمد ہوں, میں اپنے رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. اور میرے نبی کبھی بھی پیچھے نہیں تشریف لے کے جاتے تھے, آگے لے کے جاتے تھے, اور پھر تمام صحابہ پھر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تھے. یہ بڑی بات اللہ تعالیٰ ان کی غلطی نہیں کر رہے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو سکون عطا فرمایا, ہم نے ان کو حضور کی وجہ سے, حضور کی نسبت کا صدقہ. پھر ایسے بھی صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں حضور کے اوپر نچھاور کر دی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ, کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں, اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. تو یہ جو آج کل کے بے ادب گستاخ لوگ ہیں ان کو زیادہ پتہ چل گیا سب کچھ, ان کو زیادہ پتہ چل گیا. تو اللہ تعالیٰ تو بار بار ان کی شانیں جو ہے وہ قرآن پاک کی صورتیں اگر آپ پڑھ لیں, بار بار اللہ تعالیٰ ان کی شانیں جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بیان کر رہا ہے. اب دیکھیں جیسے آج ہم بیان کر رہے تھے سورہ نمل, عاصم بن برقیہ, سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کون ہے جو تخت اٹھا کے لے کر آ سکتا ہے, تو جن نے کھڑا ہو گیا عفریت من الجن کہ میں جناب بڑا بہادر جن تھا, میں اٹھا کے لے آؤں گا. لیکن آپ صبح دربار لگاتے تھے, دوپہر کو ختم کر دیتے, فرمایا دوپہر تک لے آؤں گا, فرمایا نہیں مجھے اس سے پہلے چاہیے. عاصم بن برقیہ فرمایا جو علم جانتے تھے, کتاب کا علم جانتے تھے, جو اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی تھی, جو صحابی تھے ان کے, اس کے اندر سلیمان علیہ السلام کے, اور وہ اللہ کے ولی بھی تھے. تو جب انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا, اور باقی ایسا کیا, تو سامنے ہی کس کا, ملکہ بلقیس کا تخت موجود تھا جو ہزاروں میل دور تھا. اب اندازہ کریں جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں, اس سورہ مریم میں یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ جناب مریم علیہ السلام جو تھی ان کے پاس بے موسمی پھل آیا کرتے تھے. اس موسم کا پھل ہی نہیں تھا نا, مطلب ابھی دیکھیں نا موسم ہی نہیں ہے تربوز کا, اور تربوز سامنے ہمارے موجود ہے. اسی طرح کتنے ایسے پھل ہیں جن موسمیوں کا موسم چلا گیا, لیکن موسمی تر و تازہ ہمارے سامنے فریش موجود ہو, بڑا عجیب سا لگے گا. تو وہ پھل ان کے سامنے موجود ہوتے تھے. یہ کس کی تھی, نبی نہیں تھی مریم علیہ السلام, لیکن اللہ کی ولی تھی, اللہ کی ولیہ تھی. اور کیا ہوا, جب ان کو درد ذہ ہونے لگا, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے لگی, تو تکلیف ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوکھی لکڑی تھی, یہ کیا شاہ تھی, سوکھی لکڑی تھی نا, اس کے یہ کھجور کے درخت کی لکڑی تھی بس. فرمایا آپ اس کو ہاتھ لگائیں. جب انہوں نے ہاتھ لگایا تو ایک دم بڑی ہو گئی, وہ تر و تازہ ہو گئی, اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھل بھی پیدا کر دیا. فرمایا اس کو ہلائیں,
एक आम बंदा नहीं ला सकता। तो एक जो खातून जिसका बच्चा पैदा होने वाला हो उसमें इतनी ताकत नहीं होती ना तो उसको हिला सके, लेकिन उन्होंने हल्का से लाया, खिजूरे नीचे आके गिरे, उन्होंने उसमें से खाया भी। अंदाजा करें कितनी बड़ी बात है कि एक बलिया खातून जो है वो एक लकड़ी को आंद लगाए ना उसको दरख्त बना दे। या सहाबे कहफ जो है, सूरह कहफ इसमें बयान की गई, या सहाबे कहफ जो है वो 300 साल सोए रहे। ये अल्लाह ने उनका मौजज़ा था ना, ये अल्लाह ताला का मौजज़ा और उनकी करामत की, अल्लाह के वलियों की, वो उस नबी के उम्मती थे ना, तो उनकी करामत थी। अच्छा, अब ये करामतें बयान की जाती हैं, सब लोग मानते हैं, सही है, सारे लोग मानते हैं। आसिफ बिन बरकिया पल के झपकने में ले आए, सारे लोग मानते हैं। लेकिन देखें, हट दर्मी देख लें, जहालत देख लें, क्या है कि वही करामात अगर सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही कर लें तो जनाब कितने लिखे हैं। ये इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। और नहीं जी है तो लोगों ने मन घड़त बातें लोगों ने बना ली है। तो आप ये समझते हैं कि बाकी अंबिया को अल्लाह ने इतनी शान अता फरमा दी कि उनके सदके से उनके उम्मती इस काबिल हो गए कि वो 300 साल सो रहे हैं फिर भी जिंदा है। अंदाजा करें, असहाबे कहफ, ज़ुल्कुरनैन इतने शानों वाले हो गए कि अल्लाह ने उनको इख्तियारात अता फरमा दिए कि जाएं अगर हम इनके साथ जंग करें, इनको माफ कर दे, हमने आपको इख्तियार दिया, आप इनसे राजी तो हम इनसे राजी। अल्लाह ताला वलियों को इख्तियारात दे रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम अंदाजा करें जहां पे मौजूद होते हैं वहां पे मुर्दा मछलियां जिंदा हो जाती है वलियों की निस्बत से। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी वली से मिलने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये कंफर्म नहीं है, कुछ लोग उनको वली कहते हैं, कुछ नबी कहते हैं। बहरहाल विलायत तो कम से कम चलो है ना, ये तो सारे मानते हैं ना उसको कि खिज़र अलैहिस्सलाम कम से कम अल्लाह के वली तो मौजूद है। तो देखिए, उनकी शानें आप मान लेते हो तो मेरे हुजूर वस्फा की शानें क्यों नहीं मानते? अंदाजा कर, मेरे दाता हुजूर ने तो यहाँ पे खड़े होकर लोगों को खाना काबा दिखा दिया, वो शानें क्यों नहीं मानते आप? इसी तरह बाबुल्ले शाह सरकार, किसी तरह मौला अली शेर खुदा, हम उनको मुश्किल कुशा कहते हैं। मुश्किल कुशा इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने उनको मौला का लक़ब अता फरमाया। अल्लाह ने फरमाया जितने मोमिनीन हैं एक दूसरे के मौला है, मददगार है, एक दूसरे की मदद करने वाले, फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। जब अल्लाह ताला कह रहे हैं भाई कि मोमिन एक दूसरे के मददगार है, तो आप कौन होते हैं किसी को मना करने वाले? तो खुदारा 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 पहले कुरान जरूर पढ़ लिया करें, अपने बच्चों को भी जरूर पढ़ाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज पढ़ो, खुद भी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को भी हुक्म दो कि तुम नमाज पढ़ो। और उसके बाद फरमाया मर्दों के वाले से भी, कि मर्द हज़रात कहते हैं ना असी नहीं पढ़नी, साढ़े को टाइम नहीं होता, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उसकी वजह से तुम्हारे रिस्क में इजाफा कर देगा। यहां तक फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो हज और उम्रा करता है अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकतें अता फरमा देते हैं। इसीलिए फिर सहाबा ने धड़ाधड़ी से कहते हैं ना सबने करना शुरू कर दिया। आज देखिए पूरी दुनिया में माशाअल्लाह से लोग उम्रा करते हैं। इसी तरह सारे मामला जो है मर्दों के वाले से, खवातीन के वाले से, यहाँ देखिए सूरह नूर में खवातीन के पर्दे के वाले से सारे मामला जो है घरेलू मामला कि भाई अगर घर के अंदर दाखिल होना है तो इजाजत से दाखिल होना है, नॉक करके, अपने ही घर में दाखिल हो रहे हैं तो नॉक करके, पता नहीं अंदर बहनें बेटियां पता नहीं पर्दा सही से उन्होंने किया हो ना किया हो तो वो अपने कपड़े सीधे कर लें। ये कितनी बड़ी बात है कि हर चीज का अदब लिहाज, दीद लिहाज बताया जा रहा है। अब दीद लिहाज किसके अंदर आता है? जिसने कुरान पढ़ा होगा, जिससे मेरे आका से मोहब्बत की होगी। तो जिसके अंदर दीद लिहाज नहीं है, हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अहले इल्म का अदब ही नहीं करते, अपने माँ बाप का नहीं अदब करते, दीद लिहाज नहीं है। क्यों? कि उसने कभी कुरान ही नहीं पढ़ा, उसने नबी से मोहब्बत करनी नहीं सीखी। अल्लाह ताला ने फरमाया खबरदार जो तुम अपने आपस में एक दूसरे को पुकारते, मेरे नबी को ऐसे ना कहना ओए गाल सुनना है, ओ मुजम्मिल भाई ओए फलाना है, नहीं, फरमाया मेरे महबूब को पुकारना है तो कहना है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, ऐसे पुकारना मेरे महबूब को, या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारना है मेरे आका, मेरे महबूब को जब पुकारो तो या रहमतल लिल आलमीन कह के पुकारो। ये नाम मैं नहीं दे रहा, ये अल्लाह ने कुरान पाक में दिया और ये नाम हुजूर के तौरात में भी मौजूद है, इंजील में भी मौजूद है और ज़बूर में भी ये नाम सारे माशाल्लाह से मौजूद है। इसी तरह बेशुमार तरबियत के हवाले से लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, मुसलमानों में इखलाक नहीं है, मुसलमानों में तरबियत नहीं हो। भाई सारी तरबियत मुसलमानों में मौजूद है। हमने कभी अपना कुरान पढ़ के नहीं देखा ना, हमने अपने उलमा से मसले भी नमाज के आगे तो मसले भी पूछना दोबारा करते हैं। ऐसे ही है ना, नमाज के आगे हम अपने मौलवी साहब से अब ये रोजे आ गए, और ये खाने से मेरा रोजा तो नहीं टूट जाएगा, दांत में वो मेरा रह गया था मछली का टुकड़ा या एक वो जनाब का गोश्त रह गया था, पता नहीं पूरा बकरा ही मेरे दांतों में फंस गया, तो इसका मसला मुझे बता दें। मतलब ये छोटी चीजें भाई इससे बाहर निकलो। कभी ये पूछा कि मुझे झूठ बोलता हूँ, मैं गाने सुनता हूँ, मैं अपनी तन्हाइयां जो है वो फेसबुक को देखने में गुजार देता हूँ या फिल्में देखने में अपनी तन्हाइयां गुजारता हूँ, तो मैं पाकीज़गी, जिसकी तन्हाई भी पाकीज़ा होगी वही अल्लाह के करीब होगा, जिसकी आप लोगों के सामने आप बड़े नेक और पारसा बन जाए, लेकिन आप तन्हाई में क्या है, पारसा नहीं है, नेक नहीं है, तो फरमाया वो बंदा जो है वो जहन्नुम में जाएगा।
تو لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے اور اکیلے میں ہو رہا ہے. جب آپ کے اکیلا بھی تنہائی بھی آپ کی پاکیزہ ہو جائے گی نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بڑا کرم کر دے گا, بڑا فضل فرما دے گا. تو یہاں پہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جب رستے میں سے گزرو تو اپنی آنکھیں اپنی نگاہیں بھی نیچے رکھو. مردوں کو پہلے کہا اور پھر عورتوں کو بھی کہا کہ تم بھی جب رستوں سے گزرو تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا کرو. اچھا ہمارے یہاں اسلام میں تو تھا گھونگھٹ نکالنا نا, اپنی آنکھوں کو بھی چھپانا. خیر ہم نے تو وہ کیا اسے کہتے ہیں آنکھوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں, آنکھوں سے سارے کام چل رہے ہوتے ہیں, وہ چلی بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دین کے اوپر ہمیں عمل ہی نہ کرنا. ایکچولی ہم نے تو یہ کہنا ہے پردہ بھی جو نا ظلم ہے ہمارے لیے. تو کیا سیدہ پاک کو نہیں پتا تھا کہ پردہ ظلم ہے؟ کیا ان سے زیادہ ہم لوگوں کے اندر حیا آ گئی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ حیا آ گئی کہ جنہوں نے جب مزار اقدس بنا حضور کا پردہ نہیں کیا, جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو روزہ اقدس بنا پردہ نہیں کیا, باپ ہے نا. اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اندازہ کریں ان کی قبر بن رہی ہے, اب وہ ظاہری طور پہ زندہ نہیں ہے, قبر میں چلے گئے ہیں نا, لیکن وہ پردہ فرما رہی ہیں, اندازہ کر لیں. تو اگر وہ ایک صاحب مزار سے پردہ کر رہی ہیں, کون؟ اما عائشہ صدیقہ, مطلب ہماری ماں نے کر کے دکھا دیا, تو پھر یار ہم کس لیے ہیں؟ تو ہمیں تو اپنے ماں باپ پر عمل کرنا چاہیے نا. ہمارے ماں باپ جو ہمارے جو بڑے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں دیکھیں ان کی سکی بیٹی اور حضور کی بیوی کے اوپر الزام لگایا رہا بندہ, لیکن انہوں نے, اور حالانکہ وہ اس کی دستگیری بھی کرتے تھے, اس کی جب کے حالات اچھے نہیں تھے تو اس کو روپیہ پیسہ بھی دیتے تھے, لیکن اس کے باوجود میں اس نے منافقین کے کہنے پہ جو ہے ان کی باتوں میں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا افواہیں جو لوگ اڑاتے ہیں نا ان کی باتوں میں عمل نہ کیا کرو. مومنوں جب کچھ بات تمہارے سامنے آتی ہے اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو. دیکھ لیں ہمیں معاشرے میں رہنے کے طریقے بھی اللہ سکھا رہا ہے. ایک دوسرے کے اہم ہی نہیں وہ انہیں ہے کیا یہ اچھا وہ دی تھی ایسی دی تیسی, ساتھ ہی آپ بولنا شروع کر دو, ساتھ ہی گالیاں دینا شروع کر دو. نہیں تو میں وہ بندہ جاہل بندہ ہوں, وہ بے وقوف ایسا ہے, وہ اس کو کہا وہ انتہائی بے وقوف بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے بے وقوف انسان, جاہل, کم عقل انسان, کہ جو لوگوں کے پیچھے لگ کے دوسروں کی برائیاں کرنا شروع کر دے. فرمایا نہیں, پہلے تحقیق کرو مومنو, پہلے تحقیق کرو. تمہاری یہ شان نہیں کہ جو منہ میں آئے بولنا شروع کر دیا, پہلے تحقیق کرو پھر لوگوں کو بتاؤ. اور اگر ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچو, نہ کیا کرو بدگمانی. کیا پتا جو تم کہو کسی کے بارے میں بدگمانی خود بھی کرو, لوگوں کو پھیلا دو, اور پھر اس میں وہ چیز نہ موجود ہو, پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تم سے جہنم کے گڑھے میں اللہ پاک کٹہرا بنائیں گے. اس آدمی کو کھڑا کریں گے, کون دس تو نے اس کے اوپر الزام لگایا تھا, تو نے بدگمانی پھیلائی تھی, تو نے اس کے بارے میں جھوٹا پھیلایا تھا, اب بتاؤ نا اس کو ثابت کرو. اور اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں وہ نہیں ہم تو اپنے لیڈر کے پیچھے لگے ہوئے تھے, وہ فلانے مرزا پلمبر کے ہم پیچھے لگے ہوئے تھے, ہم لوگ فلانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے, اس نے ہمیں بے ادب بنا دیا. اللہ پاک فرمائے نہیں, وہ دیکھو ذرا جہنم میں نیچے دیکھو ذرا, ان کو چھتر پڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے تو ان کی وجہ سے کیا, اللہ کہتے بونگیاں مار دے تسی, تانو ذہن نہیں دیتا, میں تانو عقل نہیں دیتی, تمہیں میں نے سب کچھ دیا اور اس کے باوجود بھی تمہیں میں نے اچھائی کا رستہ بھی بتا دیا, برائی کا رستہ بھی بتا دیا. میرے نبی نے بار بار تمہیں انبیاء کی مثالیں دے کر بتایا, وہ ناپ تول میں کمی نہ کرو, وہ جھوٹ نہ بولو, وہ وراثت دے دیا کرو بہنوں کی, وہ کر دیا کرو, نمازیں پڑھا کرو, عبادات کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. میں آمنو وعملوا الصالحات, بونگیاں مار دے, میرے نبی نے تمہیں سب کچھ بتایا. آپ دیکھ لو ابھی تک ماشاءاللہ سے ہم نے 19 سپاروں کی بیان کیا ہے, 19 سپارے ماشاءاللہ بھی ہمارے نیٹ پہ موجود ہے, آپ ساری سنیں گے نا خلاصہ تو سب میں آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی جو میں باتیں بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بونگیاں نہ مارو کفار کی طرح, یہ کفار کا کام ہے بونگیاں مارنا, یہ مومنین کا کام نہیں ہے. مومنین تو بڑے سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, یتدبرون تدبر والے ہوتے ہیں, فہم والے ہوتے ہیں, کیونکہ جو حضور سے محبت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ادراک کو کھول دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو فہم عطا کر دیتا ہے. قرآن سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں میں اس کے سامنے قرآن کی آیتیں کھول دیتا ہوں. دیکھیں نا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت پڑھتے تھے, اس کی 40 تفسیریں ظاہری بیان کرتے تھے, پھر اس کے بعد باطنی بیان کرتے تھے. اعلیٰ حضرت دیکھ لیں, اندازہ کر لیں کتنی 30 سے اوپر فتاوی رضویہ کتاب لکھی اور کتنی بے شمار کتابیں لکھ دی. تو دیکھیے جو اللہ کے رسول سے محبت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فہم ادراک اوپن کر دیتا ہے, کھول دیتا ہے, نور ان کو عطا کر دیتا ہے. وہ والا نور جو نور اعلیٰ نور ہے, جو نور اعلیٰ نور ہے, اللہ تعالیٰ میں نے تمہیں اپنا نور دیا. کتنی بڑی بات ہے, وجعل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, میں نے اپنا محبوب تمہیں بھیج دیا. سارا باطل, جہاں میرا محبوب آ جائے گا وہاں سے باطل ہی سارا مٹ جائے گا. لیکن شرط یہ کہ میرا محبوب آنا چاہیے تمہاری زندگیوں میں. اگر محبوب کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے, اگر محبوب سے ہم
محبت نہیں کریں گے, ان کی اداؤں کو ادا نہیں کریں گے. اور فرمایا تمہارے اندر پازیٹیو نیگیٹو تار دونوں ہونا بڑا ضروری ہے. پازیٹیو حضور کی محبت, نیگیٹو کیا ہے, حضور کے دشمنوں سے نفرت بھی ہونی ضروری ہے. صحابہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ ساڈے تے دشمن نہیں نا, تاڈے نہیں نا, اسی نہیں جنگ کرنی. نہیں, فرمایا یا رسول اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, جب وہ جبارین سے مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی نا جی نا موسیٰ ہم ہمیں مروانا چاہتے ہیں, ہم کیوں جنگ کریں جا کے, تسی جاؤ تہاڈا خدا جانے, اسی کو جائیے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی غزوہ بدر کے لیے جانا, فرمایا یا رسول اللہ حکم تو کریں. آپ حکم فرمایا سمندروں میں کود جائیں گے, یا رسول اللہ حکم تو کریں, اندازہ کریں. فرمایا فلاں جو ہے وہ برا بندہ ہے, اس کو قتل کرنے کے لیے جانے. صحابی کھڑے ہو گئے, ان کے منہ میں کھجور تھی, اور جب کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, تو میں صحابی نے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تو یار پہلے کھجور تو کھا لیتا. تو میں یہی نہیں, اگر کھجور کھاتا ٹائم لگ جاتا, کیا پتہ بھی اور کھڑا ہو جاتا کہ سعادت کے لیے. تو میں صحابہ کی یہ شانیں تھیں کہ وہ آگے بڑھ بڑھ کر تیار رہتے تھے. یا رسول اللہ ہمیں حکم فرمایا, ایسی کی تیسی اس کی, یا رسول اللہ حکم فرمایا. جب ابو دجال نے اس کان تلوار عطا فرمائی, ایسے کھڑے ہوئے کہتے ہیں ہاں کوئی ہے مائدہ لال پیدا کیا کسی نے, ایسی بھی تیسی تیری. تو لوگوں نے کہا یہ آکڑ کے تو چل رہا ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. حضور نے فرمایا چپ کر جو, آج کا اس کا آکڑ کے بیان کرنا, ایسے تڑیاں لگانا اللہ کو پسند آ رہا ہے, کیونکہ اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تڑیاں لگا رہا ہے, دشمنوں کو, اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو تڑیاں لگا رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے, کیونکہ اللہ کی سنت. اللہ پاک نے یہ جو ہم منصب نبی فقتلوہ پڑھتے ہیں نا, امام مہیر المجاہدین کا لوگ انہوں نے حدیث پاک بیان کی, پھر قرآن پاک میں بھی موجود ہے محبوب جو آپ کے نہیں, اور جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا اور آپ کو ستایا, تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان کو ستائیں گے. اور پھر دیکھیں نا ابو جہل جیسا کتنا بڑا, اب دیکھیں نمرود, اس نے بھی نبی کو ستایا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو, تو اللہ نے مچھر سے ذلیل کیا نا, تکبر والے تھے, اللہ نے ان کو ذلیل کیا, مچھر کی وجہ سے اس کی موت ہوئی. مچھر کتنا چھوٹا سا تھا, کیا کہتے ہیں. اور ابو جہل حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں, سوچ رہے ہیں, دو بچے سائڈوں پہ کھڑے ہوئے, کاش کوئی پہلوان کھڑے ہوتے, میں بھی آ کر کے کھڑا ہوتا. تو اتنا بھی سوچ رہے ہیں, انہوں نے پوچھا کہ چچا جان بتائیں ذرا ابو جہل کون ہے. بچے میں سے پوچھ رہے ہیں, وہ کیا یہ تو ویسے ہی پوچھ رہے ہوں گے. کہا وہ تو جھنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے, ابھی میں نے ایسے ہی کہا تھا, وہ دونوں بھاگے اس کو پڑ گئے جا کے, اور ان دو بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا, جہنم واصل کیا. اور ابو جہل طاقتور تھا, پڑھا لکھا تھا, بڑے اچھے لمبے کا دکھا تھا, لیکن غرور تھا نا, تکبر تھا, اور حضور کا دشمن تھا. اور کس نے ختم کیا, دو بچوں نے. 14-15 سال کے دو بچے ہیں, معصوم سے بچے ہیں, ماس اور ماؤس, اور ایک کا جب ہاتھ کٹا لڑائی میں اور ایک کا بازو کٹ گیا, تو کہیں اور نہیں گئے, سیدھا حضور کی بارگاہ میں آ گئی, یا رسول اللہ یہ بازو کٹ گیا. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ, جلدی کو سرجن کے پاس لے کے جاؤ. سرکار نے بازو پکڑا, ساتھ لگایا, اپنے لواب دان ساتھ لگا دیا. اور بازو کہتے ہیں ایسے جڑ گیا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا. اور دوسرے بھائی آ گیا, یا رسول اللہ میرا بھی ذرا ہاتھ ٹوٹ گیا, یہ بھی لگا دیں. اب ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, تکلیف ہے, کوئی سننے کی والا انجیکشن نہیں لگا, لیکن حضور کی محبت میں جان نچھاور کر رہے تھے نا. جب حضور کی محبت میں جان نچھاور کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو ایک سوئی کے برابر کی تکلیف نہیں ہوتی ان کو. اور آج ہمارے یہاں پہ ہم بات کرتے ہوتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, وہ نہیں گاٹی کرنی, حالات بڑے خراب ہیں, وہ نہیں ختم نبوت کی بات نہیں کرنی, وہ نہیں بچوں کو مولوی نہیں بنانا. مولوی کیا ہے, مولا سے ملانے والا. تو بھائی اگر تمہارے بچے, اور اللہ بار بار کہہ رہا ہے مومنین کے, وہ صاف بتا رہے کہ گھر والوں کو بتاؤ, کفار کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتاؤ, مومنین کی شانیں اپنے گھر والوں کو بتاؤ, نماز پڑھو, خود بھی پڑھو, گھر والوں کو بھی پڑھاؤ, پھر بھی تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزق آئے گا. فجر کی نماز کے بارے میں کہا گیا پڑھو گے تو رزق آئے گا نا. ظہر, عصر, مغرب, عشاء, تمام نمازوں کے باقاعدہ نام لے کے, جو کہتے ہیں اور نہیں جی نہیں کیڑی بھی نماز پڑھ لی جی کوئی گل نہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں سارے احکامات بیان فرمائے, روزے کے بارے میں سارے احکامات ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اور پھر دیکھیں حضور کی ثنا خوانی کتنی بڑی بات ہے. سورہ شعراء, یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, سورہ شعراء 19ویں پارے میں ہے, شاعر کی جمع ہوتی ہے شعراء. لوگ کہتے ہیں آج ایسے بد مذہب لوگ ہیں, نہیں جی نہیں ہمیں شاعروں کے سارے فضول ہوتے ہیں. فرمایا ہاں شاعر وہ فضول ہیں محبوب جو آپ کا ذکر نہیں کرتے, وہ شاعر مجھے فضول لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب جو آپ کا ذکر نہیں کرتے اور جو آپ کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں, اپنے کلام کو مختلف اور اپنے محبوب کے بارے میں جھوٹ انداز میں باتیں کرتے ہیں, وہ شاعری حرام ہے, وہ غلط ہے. لیکن محبوب جو حضرت حسان بیان کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا جب حضرت حسان بن ثابت حضور کی ثنا خوانی بیان کرنے لگتے ہیں نا, تو جبرائیل امین خود آ کے ان کی مدد کرتے ہیں. تو اندازہ کریں جبرائیل بھی کیا ہوئے, مولا ہوئے. اس کے حضرت امام حضرت حسان کی اور پوری امت کے, کہ بتا دیا کہ میرے نبی کی نعت ایسے پڑھی جاتی ہے,
واللیل اذا سجا کالیاں زلفاں والا. اندازہ کریں مکھ چند بدر والضحیٰ مکھ چند بدر شاشانی متے چمکے لاٹ نورانی. دیکھیں نا میں نے شاید کتنا پیارا بیان فرما دیا کہ اس صورت میں میں جان آتا ہوں جان آتا کہ جانی جہان آتا. محبوب جو آپ کی نعتیں پڑھتا ہے نا وہ مجھے بڑا پسند ہے. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نعتیں لکھنی شروع کی حضور کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے کلام موجود ہے جو ہم نے کبھی پڑھے ہی نہیں. اندازہ کریں تو موجود ہے. اور خود سیدہ پاک کے کلام موجود ہیں جو انہوں نے حضور کی شان میں بیان کیے. صحابیات کے صحابہ کے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دیکھ لیں. امام شیخ الدین بصیری اندازہ کریں لکھتے ہیں اور سرکار جناب صاحب جیسے اپنی ظاہری حیات پاک میں جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نعت پڑھتے تھے نا سرکار کو اتنا مقام عطا فرماتے تھے کہ ان کو اپنے منبر پہ بٹھا دیتے تھے. اندازہ کریں وہ منبر جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے جس کے جہاں بھی بندہ چلا جائے کنفرم جنتی کنفرم جنت کا ٹکڑا ہے وہ زمین پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی انسان نے نہیں کہا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. وہاں پہ حضور ان کو بٹھا دیتے تھے حضرت حسان کو یہاں بیٹھ کے تم میرا کلام پڑھو. تو پھر دیکھیے بعد وصال مبارک بھی آج بھی سرکار ویسے ہی اپنے امتیوں کا سنتے ہیں. درود پڑھنا ویسے ہی سنتے ہیں. امام شیخ الدین بصیری رحمۃ اللہ نے اپنے گھر میں لکھا تھا مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو پھر حضور صاحب اسلام نے خواب میں تشریف لے تو میں سناؤ تو صحیح بصیری کیا لکھ رہے تھے. عرض کیا حضور میں آپ کا قصیدہ لکھ رہا تھا. اچھا سناؤ. فرماتے کہ جب میں حضور کو سنا رہا تھا میرے آقا جھوم کے سن رہے تھے. میرے آقا جھوم کے اس کو سماعت فرما رہے تھے. پھر میرے آقا نے پوچھا اے سعدی کیا ہوا جیسے اللہ نے پوچھا تھا نا اے موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے تمہارے. عرض کیا مولا عصا ہے. مولا عصا ہے میں سے یہ بھی کام کر لیتا ہوں یہ بھی کام کر لیتا ہوں. دل کر رہا تھا محبوب سے کلام میں دیر ہو جائے زیادہ کلام ہو جائے محبوب سے. تو یہاں پہ شیخ سعدی بھی کیا امام بصیری بھی کہتے یا رسول اللہ میں آپ کا قصیدہ لکھ رہا تھا. یا رسول اللہ میں آپ کا قصیدہ لکھ رہا تھا اور میرے ساتھ یہ والے معاملات بھی چل رہے میرے ہاتھ میں فالج ہو گیا تھا. حضور نے فرمایا قریب آؤ. جب قریب آئے دست شفقت کہنا ٹھیک ہو گئی. جب اٹھے تو ہاتھ بھی ٹھیک تھا سب کچھ ٹھیک تھا. اور فام میں حضور نے جو انعام کے طور پہ بازو بھی ٹھیک فرما دیا اور چادر بھی عطا فرمائی. جب اٹھے تو چادر سرہانے میں موجود تھی اور ہاتھ بھی بالکل ٹھیک تھا. جب باہر نکلے تو اللہ کے ولی موجود تھے وہ ملے. عرض کیا بصیری ہمیں بھی وہ کلام سناؤ نا جو تم نے خواب میں سرکار کو سنایا. کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا. تو میں جس محفل میں تم حضور کو سنا رہے تھے اس محفل میں ہم بھی وہاں موجود تھے کہ اس محفل میں حضور کے اولیاء امت کے اولیاء بھی تو معلوم ہوا جہاں سرکار تشریف لے کے جاتے ہیں آپ کی امت کے خاص اولیاء بھی حضور کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اگر آصف بن برقیہ حضرت سلیمان کے ساتھ رہ سکتے ہیں یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو پھر دیکھیں حضور کے صحابہ حضور کی امت کے اولیاء کیا حضور کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو ہم تو بھائی قرآن سے بات کرتے ہیں. آؤ قرآن سے بات کرو نا. پھر اپنی گومیاں نہیں ماننی چاہیے کہ فلاں نے یہ بات کہی ٹمکانے نے یہ بات کہی. بات کرو تو حضور کی بات کرو. تو ابھی تو 19 پارے کے ماشاءاللہ ہم نے خلاصہ بیان کیا. اس کا اور جتنا بھی شارٹ کر لیں تو سارا قرآن حضور پر نازل ہوا اور کیا فرمایا کہ بس میرے محبوب کے در پر آ جو میرے محبوب کی وجہ سارا زمانہ تمہارا ہو جائے گا کہ محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ آپ اس سارا کچھ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر دعا خیر کر لیتے ہیں. اللہم صلی